ایک عاشق رسول کو جب وہ مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف اس کو سفر اختیار کرنا ہے، مدینہ پہنچے کیسے، پہنچنے سے پہلے اس کی کیفیت کیا ہو، اور جب مدینہ پاک اس کی حاضری ہو جائے تو وہاں پہنچتے ہی کیا کرے، اور پھر جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اس کو چلنا ہے، وہاں جانا ہے، تو اس طرف اس کے چلنے کا انداز کیا ہو۔ رفقائے سفر جو ہے یہ بعض ذوق ہوں تو پھر تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے ذوق والے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے ان سے ترکیبیں سے دوستی ہو جائے کہ وہ مطلب ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تو انشاءاللہ معلومات بھی ہوتی رہے گی اور رہنمائی بھی ہوتی رہے گی اور اپنا ذوق بھی بڑھتا رہے گا۔ مدینہ شریف جاننے کے متعلق جو کلام ہیں اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور راستے میں سنتے رہیں۔ نعتیں سننے سے بڑا مطلب ذوق بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق الہی بڑھانے کے لیے خوش الحان قاری سے قرآن سنیں، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش الحان نعت خواں سے نعت سنیں۔ راستے میں جو بھی نمازیں آئیں ان نمازوں کا اہتمام وہ تو ہر جگہ خیال رکھنا ہے، تو اس سفر میں بھی خیال رکھنا ہے، تو نمازیں بھی ادا کرنی ہے۔ جب مدینہ قریب آ جاتا ہے تو اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے آنے سے کچھ دیر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینہ پاک کا صلاۃ والسلام وغیرہ کے ذریعے استقبال کرتے ہیں کہ اب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اچھا، پھر اترنے کا یہ کہ جب مدینہ شریف آ جائے تو پہلے جو ہے نا دروازہ اس کے باہر سر نکالیں آپ۔ اب سر کے بل تو چلنا تو اپنے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ نا ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشموں سر کی ہے۔ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں داخلہ ہو، درود السلام ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، مدینہ جیسے آنے لگا تو آنسو جاری ہو جائیں، کھڑے کھڑے استقبال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ریا سے بھی بچ کر کرنا۔ ریا کے حملے تو ہوں گے اور بعض لوگ بولیں گے بھی کہ یہ دیکھو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، معاذ اللہ، تو یہ تہمت کیسے پتا چلے دل کا تعلق ہے ریا سے، یہ ریا کر رہا ہے یا واقعی محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ کہ جہاں قیام ہے وہاں پہنچے، سامان اتارا، غسل کیا، جب بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا وغیرہ، جو بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے اس سے فارغ ہو لیں جو آپ کے حاضری میں جو آپ کی توجہ بٹائیں کہ یار یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہ ہو۔ فریش ہو کر آپ نے مطلب ٹینشن فری ہو کر حاضری دینی ہے، تو غسل کرنا ہے، نئے کپڑوں کا جوڑا لے جانا ہے ساتھ، فریش نیو یہ کپڑے پہنے، عطر لگانا ہے، مشک عطر بہتر ہے، مگر اب مشک بھی کہاں سے لائیں، تو اصل مشک تو بہت مشکل ہے، تو ہم مطلب اچھے سے اچھا عطر لگانا ہے۔ باب السلام سے حاضری ہو رہی ہے، ویسے جانا چاہیے قدموں سے، آداب یہی ہے کہ قدموں سے جب بھی ہم کسی مزار پر بھی جائیں اولیاء کرام کے تو قدموں سے حاضری دیں، سر کی طرف سے نہ دیں، یہ ادب ہے، گناہ نہیں ہے۔ مسجد نبی شریف کے باہر کھڑے ہو کر کسی کے بھی گھر جائیں گے نا اجازت تو لیں گے نا، تو یہ تو آقا کا آستانہ ہے، تو یہاں اجازت کی نیت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرے باہر کھڑے کھڑے، اب جس سے کہ سمجھو کہ اجازت مل گئی، اور وہی ذہن کو ہی ایک بنانے کی اجازت مل گئی۔ اب اپنا مسجد نبوی شریف میں سیدھا قدم داخل کرے، دعا بھی پڑھ لے، وہ جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے، اور اب پھر مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے خاص کر پہلی حاضری کے لیے کہ ادھر ادھر یہ سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں اور نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف بالکل نظر نہ رکھے، توجہ صرف آقا کی طرف رکھے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، یعنی اس کیفیت میں وہ آگے بڑھے۔ اگر ذوق و شوق اجازت دے، مکروہ وقت نہ ہو، تو 2 رکعت مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ہے تو تحیت المسجد ادا کر لے، بارگاہ کی حاضری کے شکرانے کے ادا کر لے، جس طرح ممکن ہو تو یہ پڑھ کے مسجد پھر آگے بڑھے، اور روتا ہوا کہ آقا بھاگا ہوا مجرم دربار میں حاضر ہے، کرم کی بھیک لینے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں،
आपकी बारगाह में खड़े होने का मतलब मैं अहल हूँ, आ गया हूँ, अब आप निभा लीजिएगा। लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। इस तरह मतलब ये कि मुख्तलिफ तसव्वुरात, अब अगर अशआर याद है इस तरह के, जैसे एक मैंने पढ़ा, तो इस तरह अशआर पढ़ते हैं, फिर अब सुनहरी जालियों की तरफ आप पहुंच रहे हैं, सामने खड़े होकर सलाम अर्ज करना है। और सुना अब खड़े नहीं रहने देते, वो बस चलते चलते जो कुछ करना है वो बंदा करता रहे। तो ये इतना रश होता है तो गालिबन इसलिए वो कि अगर खड़े रहेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा इनका, सारे लोग कैसे भी राजनी देंगे, लाखों लोगों को आना होता है। बस आपकी वजह से कोई चीख ना मारे। अगर आपको लगता है यल्ला रो करके वो चीखें मार रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल नहीं खड़े रहें। सरकार को इससे तकलीफ होती है। वो आयत ऊपर लिखी हुई है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, के नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो, लेकिन वहां हो रही होती है आवाजें बुलंद। बाद लोग जोर जोर से पढ़ भी रहे होते हैं। अदब गहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीद हिंजा, कि जमीन और आसमान में ऐसी अदब की जगह नहीं है जैसी ये अदब की जगह है, कहीं भी नहीं है। और यहाँ तो जुनेद और बा यजीद जैसे औलिया किराम की सांस रुक जाती है, नफस माने सांस। ऐसी बारगाह अदब की है। चुप कर मेरे अली इतने जा रही हूँ बोलने दी। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी ये मिसरा है। तो इस तरह यहाँ तो बिल्कुल, और बस वो सलात व सलाम भी हल्की आवाज से करना है, बुलंद आवाज से नहीं, ऐसी हल्की के कान भी ना सुने, धीमी धीमी आवाज से। और ये अर्ज करना है, दुआ मांगनी है, कबूलियत के मकाम है। फिर शेखन करीम है, पहले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु का आएगा, फिर फारूक आजम का आएगा, इस तरह सलाम अर्ज कर। फिर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर सबसे गुंबद की छांव में तो आपको बहुत मौका मिलेगा, वहां धूम से सलात व सलाम अर्ज करते रहे, नाते पढ़ते रहे, मगर इस तरह नहीं कि किसी लोग। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।